اب یہاں آپ کو میں دعا کے حوالے سے ایک بات اور بتاؤں. گاڑی خراب ہو گئی راستے میں. اب آپ کہیں گے مکینک، مستری، ماہر وہی بتا سکتا ہے کہ کیا ہو گیا. وہ آئے گا تو وہ دیکھ کے ٹھیک کرے گا، اس کے سوا ٹھیک ہو سکتی. یہی بات ہے نا اسباب کے حوالے سے. میں صرف آپ کے ایمان کی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ اللہ چاہے تو وہ مشین بھی ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. یقین ہوگا تو ہم دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا. کس سے مانگ رہے ہو؟ یقین کہاں چلا گیا؟ وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے. اس کے ہاں کوئی کمزوری، کوئی مجبوری نہیں، کوئی دشواری نہیں. والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس نور مسجد میں جب وہاں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، 12 سال وہاں جمعہ پڑھایا. ایک صاحب آئے تھے انڈیا سے، مجھے ابھی بھی ان کی پوری بات یاد ہے. انہوں نے والد صاحب قبلہ کو آ کے کہا کہ میں دہلی، اصل دلی لفظ ہے، پھر دہلی، دلہی کیا ہو گیا، شاہ جہان آباد، دلی میں حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کا نام محمد ہے، سید ہے، بدایوں کے رہنے والے، حضرت بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ ہیں. ان کے روضے پر گیا تو میرا چشمہ جو میں نے لگایا ہوا تھا، اینک، گلاسز، تو وہ میں بوسہ دینے کے لیے تھوڑا سا آگے ہوا تو وہ ٹکرایا اور ٹوٹ گیا. شیشہ تھا، چوٹ برداشت نہیں کر سکا، ٹوٹ گیا. میں مشکل میں تھا کہ یہ اب چشمہ ٹوٹ گیا ہے، نظر کا چشمہ ہے، میرے لیے دیکھنے میں دشواری ہوگی، کہاں لے کے جاؤں گا، کتنی دیر میں. اس زمانے میں یہ سہولتیں آج کی تو نہیں تھی، ٹائم لگتا تھا. تو اس نے کہا صاحب مزار کے وسیلے سے میں نے دعا کی، یا اللہ میں تیرے ایک نیک بندے کے پاس آیا ہوں، میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، تو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مجھے میرا چشمہ صحیح چاہیے. پھر میں نے مزار والوں سے کہا کہ آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ سے سفارش کرتے ہیں. وہ کہتا ہے بس میرے کہنے کی دیر تھی تو میں نے دیکھا کہ مزار شریف کی چادر پر میرا چشمہ بالکل صحیح رکھا ہوا ہے. یقین کی بات، یقین کی بات. میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، تیمور بادشاہ، بڑا مشہور بادشاہ، اس کی غلط باتیں بڑی زیادہ مشہور ہیں، اس کی اچھی باتیں لوگوں نے کم سنی ہوں گی. مدرسے میں بچے قرآن پڑھتے تھے تو وہ جو چٹائی، چٹائی لفظ تھا، چٹائی بن گیا، بچھائی جاتی تھی، یہ وہاں سے گزرا تو وہ اس کو باہر جھاڑ رہے تھے، اس میں سے مٹی جھاڑ رہے تھے. یہ بادشاہ تک کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ دھول مجھ پہ پڑنی چاہیے، کیونکہ یہ ان بچوں کی چٹائی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں. یہ بھی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ مولائے کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار پہ گیا سلام کرنے. وہاں سے جا رہا تھا تو سلام کرنے گیا.
باہر ایک شخص دروازے پر رو رہا ہے، آنکھیں چلی گئی ہیں، بینائی، آئی سائٹ چلی گئی، رو رہا ہے۔ اس کا رونا سن کے یہ رک گیا۔ بادشاہ پوچھا کون ہو تم؟ اس نے بتایا جی میرا یہ نام ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں تیمور بادشاہ ہوں۔ وہ ڈر گیا، نام سنا ہوا تھا تیمور بادشاہ، کتنا سخت ہے، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ اس نے کہا جی میری آنکھیں چلی گئی ہیں، یہاں آیا ہوں، دعا کر رہا ہوں، مجھے آنکھیں واپس مل جائیں۔ اس نے کہا کب سے دعا کر رہے ہو؟ اس نے مدت بتائی، میں نے جو پڑھی ہے تقریباً 12 سال ہو گئے، یہاں کھڑا دعا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا سن، میں اندر جا رہا ہوں سلام کرنے درگاہ میں سلام کر کے واپس آؤں تو تیری آنکھیں ٹھیک ہو جانی چاہیے، تیری آنکھیں، ورنہ میں تجھے سزا دوں گا۔ اور سزا کیا ہے؟ مار دوں گا۔ یہ نام سنا ہوا تھا بادشاہ کی سختی کا کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ سزا میں رعایت نہیں کرتا ہے۔ بادشاہ گیا اندر، واپس آیا تو اس بندے کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی آج مجھے سبق مل گیا ہے، میں روز دعا کرتا تھا مگر آج آپ نے مجھے دی دھمکی، میں ڈر گیا اور مجھے یقین تھا کہ آپ نے مجھے مار دینا ہے، سزا دینی ہے، تو میں نے پورے یقین کے ساتھ دعا کی، پورے کہ اللہ کے لیے تو کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ قادر ہے، قدیر ہے، میں نے یقین کے ساتھ دعا کی اور میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ والوں کے ٹھکانے دعا کی مقبولیت کی جگہ ہوتی ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ لیا جائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ آج ہمارا یقین چلا گیا، ہم دعا بھی کرتے ہوئے یقین کے ساتھ نہیں کرتے۔ اچھا کہیں دعا لمبی ہو جائے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ نہیں ٹکتے پوری طرح، تھک جاتے ہیں ہم۔ دنیا میں ہمیں کوئی سامان لینا پڑے تو وہاں شاید نہیں تھکتے۔ یہ انسان کی وہ کمزوریاں ہیں جو انسان کو سمجھ آ جائیں تو کتنے مسئلے حل ہو جائیں وہ سمجھ لے۔ تو دعا جب بھی کرنی ہے عاجزی سے کرنی ہے، اللہ کی بہت تعریف کرنی ہے اور دعا یقین کے ساتھ کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ لینا ہے، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ تو یہ بات آ گئی تو میں نے کی۔ اللہ تعالی قادر ہے، قدیر ہے، اس کے لیے بنانا کچھ مشکل نہیں۔ کس کو کیسا بنانا ہے، کب بنانا ہے، یہ سب اس کی مشیت کا کارخانہ ہے۔ وہ چاہے تو جنگل میں کسی کو ایسا کر دے کہ سارے شہر والے اس کی طرف جائیں، اس کو مرجع بنا دے۔ جنگل میں منگل ہو جاتا نا، اللہ والے جنگل میں بیٹھتے، دنیا آتی ہے۔ اللہ چاہے آسان کر دے، اللہ چاہے تو مہربانی فرما دے، کچھ مشکل نہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی مزاج پرسی کو گئے، وہ بیمار تھے، حضور ان کو دیکھنے گئے، دیکھ کے فرمایا لگتا ہے تیری بیماری تو نے خود اللہ سے مانگی ہے، تو جو بیمار ہے جس طرح کا بیمار ہے لگتا ہے تو نے اللہ سے خود
یہ بیماری مانگی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے مانگی ہے۔ کیوں؟ میں نے اللہ سے عرض کی تھی جو سزا مجھے قیامت میں دینی ہے یہیں دے دے۔ حضور نے فرمایا تو نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ تو نے کہنا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی اچھائی کر دے، آخرت میں بھی اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں۔ تو نے ایسا کیوں کہا کہ یہاں دے دے؟ تو نے کہنا تھا میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کو ایک نظر دیکھنا مقبول حج کا ثواب۔ کتنا؟ کیوں کہلوایا آپ سے؟ آپ کو فرصت ہے؟ فیس بک دیکھتے رہیں گے گھنٹوں، ٹی وی دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، ماں باپ کو کم ہی دیکھتے ہیں۔ اس میں دیکھنے سے مطلب محبت سے دیکھنا ہے، گور کے دیکھنا نہیں ہے، میلی نظروں سے دیکھنا نہیں ہے، پیار سے دیکھنا، مقبول حج کا ثواب۔ صحابی نے عرض کی حضور ہم تو دن میں کئی مرتبہ، 24 گھنٹے میں کئی مرتبہ، تو فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہر بار ہر نظر پر ثواب ملے گا۔ تو جب ماں باپ کو دیکھنے کا اتنا ثواب تو نبی پاک کو دیکھنے کا کتنا ثواب۔ اللہ تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی، کوئی کمی نہیں، اور اللہ کو عاجزی۔ میں نے پہلی مرتبہ جب یہ حدیث پڑھی تھی بڑا مزہ آیا تھا، برسوں پہلوں کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، قیامت کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اعرابی، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، شہری کو آپ کے یہاں ہوتے ہیں نا، وہ اعرابی تھے۔ ایک اعرابی بیٹھا ہوا، اس نے کہا قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ قیامت کے دن، قیامت کا مطلب جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، حساب کون لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ۔ اس نے کہا پھر گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں۔ وہ دیہاتی کہنے لگا پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہو کے اس کی طرف، اور ہمارے پتے پانی ہو رہے ہیں خوف سے، ہم ڈر کے مارے گھلے جا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کوئی بات ہی نہیں گھبرانے کی۔ حضور نے فرمایا تو نے جو یہ کہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا جب کریم غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے، جب اللہ کے سامنے جھک جائیں گے معافی مانگیں گے تو پھر وہ سزا نہیں دے گا، وہ معاف کر دے گا۔ حضور نے فرمایا پڑھا لکھا نہیں ہے مگر کسی کو فقیہ سمجھدار دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، بات اس نے پتے کی ہے۔ بظاہر دیہاتی ہے، وہ کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں ہے، کوئی مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں ہے، مگر بات اس نے سمجھداری کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ٹھیک ہو گئے؟ یہ یوسف صاحب بیمار ہو گئے تھے، 2-3 جمعے نہیں آئے، محبت سے ہار لاتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یقین کے ساتھ رب کے بارے میں شک نہیں رکھنا۔ کیا رکھنا ہے؟ یقین۔ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے،
وہ جانتا ہے۔ اب دعا قبول کرنے نہ کرنے یہ بھی اس کا اپنا معاملہ، اس کی مشیت، اس کی رضا۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بندہ جو رو رہا ہے نا، رو رو کے مانگ رہا ہے، اس کو فوراً نہیں دینا، مجھے اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے، اس کو مل جائے گا یہ رونا چھوڑ دے گا، اس کو ابھی نہیں دینا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہیں کہ جی یہ تو پاپی ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے، وہ کچھ مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جلدی دو، اس کو میری درگاہ سے دور کرو، میری بارگاہ سے دور کرو۔ تو دعا کے معاملے میں ہمارا اکثر شکوہ جی قبول نہیں ہوتی ہیں، اپنی کمزوریاں نہیں دیکھتے، حرام کھا رہے ہیں، منہ سے غلط بولتے ہیں، پھر اسی منہ سے دعا کریں کیسے قبول ہو؟ یقین کے ساتھ دعا کرو، گناہ ہمارے کتنے بھی ہو جائیں، پوری دنیا کے سمندروں کے پانی کے برابر ہو جائیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے گناہ گنتی میں آ سکتے ہیں، اس کی رحمت گنی جا سکتی ہے۔ اور ہم اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور کون ہے؟ مایوس نہیں ہونا، یقین کے ساتھ مانگو، ضرور کرم ہوگا۔